اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں، اتنا فرشتہ بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے۔ وہ خود کہتے تھے، حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں، حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا، اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے، اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، اور پھر قطری خط آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے۔ تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، مجھے بتائیں چوتھی دفعہ ہماری بحث ہو گئی ہے وہ ریزرو آرڈر، وہ جو توشہ خانہ متعصب جج نے فیصلہ دیا، سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے چوتھی دفعہ بحث ہو گئی ہے، اور 4 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آرڈر سنانے کا، وہ ریزرو ہی ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے، تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے، وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے، کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا، ایکسیس آف پاور کرے گا، ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے۔ جب یہ نہیں ہوگا، بد دلی پھیلے گی، مایوسی ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا۔ آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے۔ صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں۔ آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ یہ آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں، اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں۔ عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، یہ الگ بات ہے الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ، جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے، سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے، وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی، بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے، لیکن ایک راو انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد اور حافظ نعیم الرحمان کی ایک گفتگو کے بعد کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، تو وہ جو سب پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور سب کچھ وہ کہہ دیا جو طاقتور لوگ چاہتے تھے۔ یہ کمزوری عمران خان کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی پیسے پراپرٹی ملک سے باہر نہیں پڑی ہوئی، یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، اس نے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں رکھا ہوا، یہ لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، باقی ڈیلر ہیں۔ اب ڈیلر کو کیا لگے تو ان کو تو ڈیل کرنی ہے اپنا مال بچانے کے لیے، جن کا ملک سے باہر پیسہ ہوگا، اقتدار ہوگا، جب ملک سے باہر بچے ہوں گے، ان کی پراپرٹی باہر ہوگی، ان کا مرنا جینا باہر ہوگا، ان کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہوں گے، وہ صرف اور صرف آپ کو غلام بنانے اور یہاں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ آپ کی عوام نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جس لیڈر عمران خان کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جس کو یہ بلیک میل کر سکیں، اس لیے آج اس سے یہ ڈرتے ہیں، اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر سازش اور ہر 2 نمبری ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ، ملک کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ملک کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، اور آج بھی وقت ہے کہ ابھی 1.5 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں، اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور عوام کو فیصلہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے، جو کہ ہو چکا ہے، آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے، جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی، وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی۔ بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی، اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی، ان مقدموں کو ختم کرو۔ اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے، اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا، اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، پرویز دلائی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، تو مجھے بتائیں
تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے، ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا۔ آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s اینڈ 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے، آپ نے پھر اس کو اقتدار نہیں دیا، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی۔ اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ریسپیکٹ، کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے۔ اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لاکھ کرنا چاہتے تھے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں، خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس۔ لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ لیکن عوام نے بھی تہیہ کر رکھا ہے، عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا۔ لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے۔ وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے۔ کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا، چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے۔ پورے 4 صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں، آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلے جائیں، پورے 4-5 صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں، اور آپ گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں چلے جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو نقصان ہماری نیشنل سیکورٹی کو بھی ہوگا، ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں۔